السلام علیکم خواتین و حضرات، اس رمضان ہمیں بیکاری مافیا کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ کس طریقے سے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، اس ویڈیو میں پورا بتاؤں گا۔ بیکاری مافیا جو کہ ایک بہت بڑا سنگین مسئلہ ہے، ہر پاکستانی یہ بات جانتا ہے، اور اگر کراچی کا شہری ہے تو وہ بخوبی اس بات سے واقف ہوگا کہ جو بیکاری ہوتے ہیں یہ مافیا کا پارٹ ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم انہیں بھیک دے دیتے ہیں۔ کیوں دے دیتے ہیں؟ کیونکہ وہ آپ کو ایموشنلی بلیک میل کر رہا ہوتا ہے، آپ کے جذبات کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے، آپ کے ساتھ ڈائلاگ بازی کر رہا ہوتا ہے، اور آپ جذبات میں آ کر اس کو کوئی نہ کوئی رقم دے دیتے ہیں۔ مسئلہ یہ کہ ہم جو پاکستانی قوم ہے، ہم بہت ہی جذباتی قوم ہے۔ اگر ہم سے کوئی پیار سے بات کر لے تو ہم جذبات میں آ کر اس کو کوئی نہ کوئی رقم دے دیتے ہیں، لیکن مسئلہ بہت سنگین ہوتا جا رہا ہے اور یہ اربوں روپے کی انڈسٹری بن چکی ہے۔ لیکن اس رمضان ہمیں پراپر طریقے سے اس کا بائیکاٹ کرنا ہے، بیکاری مافیا کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ جی، تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے انہیں کیش نہیں دینا ہے، 1 روپے کا سکہ بھی نہیں دینا ہے۔ چاہے آپ کے سامنے کوئی بوڑھا آ جائے، کوئی بزرگ آ جائے، کوئی معذور آ جائے، کوئی عورت آ جائے، آپ کو انہیں 1 روپے کا سکہ نہیں دینا ہے۔ کچھ عرصے پہلے میں بھی اپنی گاڑی میں کوائنس بہت سارے جمع کر کے رکھتا تھا، اور اگر کوئی غریب آ جاتا تھا تو میں اس کو دے دیا کرتا تھا، لیکن اب میں نے یہ کام، یہ جو سکے جو میں کوائنس جمع کر کے رکھتا تھا، اب میں نے یہ کام بند کر دیا ہے، اور اب میں 1 روپے کا سکہ بھی انہیں نہیں دیتا۔ اب کرنا یہ ہے کہ اگر یہ آپ سے بھیک مانگتے ہیں تو آپ انہیں کسی ہوٹل یا ریسٹورنٹ سے کھانا دلا کر ان کو بولیں کہ یہ آپ کے لیے کھانا ہے، آپ کی فیملی کے لیے کھانا ہے، آپ اس کو کھا کر ہمارے لیے دعا کریں۔ اب وہ بھی آپ کو کس طرح کرنا ہے، اس میں بھی یہ لوگ بولتے ہیں کہ آپ ہمیں پیسے دے دیں، ہم خود جا کر خرید لیں گے۔ نہیں، اس میں بھی آپ کو ان کو کیش نہیں دینا ہے۔ آپ کسی ہوٹل کے سامنے کھڑے ہیں تو آپ کسی ویٹر کو بلا کر کہیں گے کہ ان کے لیے کھانا پارسل کر دیجئے، اور اگر آپ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر ہوٹل موجود نہیں ہے تو آپ کو تھوڑی محنت کرنی پڑے گی، اور اس کو بیکاری کو لے جا کر کسی ہوٹل کے سامنے کھڑا کر کے کسی ویٹر کو یہ بولنا پڑے گا کہ اس کے لیے کھانا پارسل کر دیجئے۔ آپ کو 1 روپے کا سکہ بھی اسے کیش نہیں دینا ہے، نہیں دینا ہے، نہیں دینا ہے۔ ہر پاکستانی بخوبی یہ بات جانتا ہے کہ جو بیکاری مافیا ہے یہ ایک بزنس ماڈل پر کام کر رہا ہوتا ہے۔ یہ سارے ورکرز ہوتے ہیں، امپلائیز ہوتے ہیں، جو کہ ایک باس کے انڈر، ایک کوئی ان کا باس ہوتا ہے یا کہہ لیں کہ کوئی مالک ہوتا ہے، اس کے انڈر یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سارا دن بھیک مانگتے ہیں، اور جتنا ریونیو جنریٹ ہوتا ہے وہ اپنے مالک کو لے جا کر دے دیتے ہیں، اور مالک ان کو ان کا کمیشن دے دیتا ہے۔ تو ہمیں کرنا یہ ہے کہ ان کو بالکل بھی کیش نہ دے کر، 1 روپیہ بھی کیش نہ دے کر اس چیز کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ اور ہمیں یہ بات بخوبی سمجھنی چاہیے، نہ یہ حقدار ہوتے ہیں اور نہ یہ غریب ہوتے ہیں، بلکہ کڑوا سچ یہ ہے کہ ہم سے بھی زیادہ امیر ہوتے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے میں ظفر عباس صاحب کا انٹرویو دیکھ رہا تھا جس میں وہ غریبوں سے کچھ سوالات کر رہے تھے، تو ایک آدمی نے اپنے بیٹے کا ہاتھ کاٹا ہوا تھا، اور وہ ظفر عباس صاحب نے اس سے وجہ پوچھی کہ آپ نے اس کا ہاتھ کیوں کاٹا، تو وہ بتا رہا تھا کہ اس کا ہاتھ کٹنے کی وجہ سے اس کی دہاڑی ڈبل ہو گئی ہے۔ تو اس نے بتایا کہ میں جو کماتا ہوں 1000 روپے کماتا ہوں دن کے، اور میرا جو بیٹا ہے جس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے یہ 2000 روپے کماتا ہے۔ تو 1000 باپ کما رہا ہے اور 2000 بیٹا، تو باپ کے 30000 اور بیٹے کے 60000، تو یہ ہو گئے 90000۔ اب ہمارا جو المیہ ہے ہمارے معاشرے میں وہ یہ ہے کہ MBA جو کرتا ہے لڑکا وہ 35000 روپے کما رہا ہوتا ہے، اور جو یہ بھیک مانگ رہے ہیں یہ 90000 یا لاکھ روپے یا لاکھ سے بھی زیادہ، 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے کما رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اس چیز کو بالکل ختم کرنا ہے۔ اگر آپ چیریٹی کرنا چاہ رہے ہیں تو اپنی جو رقم ہے وہ بہت سارے فلاحی ادارے ہیں جن میں آپ دے سکتے ہیں۔ اس میں ہمارے پاس چھیپا، ایدھی، سیلانی، شوکت خانم، اخوت، بیت السلام، انڈس ہاسپٹل، یا جس فلاحی ادارے پہ آپ ٹرسٹ کرتے ہیں وہاں پر آپ یہ چیریٹی کی رقم دے سکتے ہیں۔ تو آج آپ کو اپنے سے یہ عہد کرنا ہے کہ آپ کو ان بہکاریوں کو 1 روپے کا سکہ بھی نہیں دینا، چاہے آپ کراچی میں رہتے ہیں، اسلام آباد میں رہتے ہیں، لاہور میں رہتے ہیں، پنڈی میں رہتے ہیں، آپ جہاں کہیں بھی رہتے ہیں آپ کو 1 روپے کا سکہ ان کو نہیں دینا۔ بہت سارے بیکاری آپ نے دیکھے ہوں گے کہ ناڑا بیچ رہے ہوتے ہیں، کتابیں بیچ رہے ہوتے ہیں، اصل میں وہ بیچ نہیں رہے ہوتے، وہ سیدھا بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، اور وہ اس چیز کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ سارے ہی، لیکن بہت سارے اس میں ایسے ہوتے ہیں جو یہ چیزیں بیچ کر آپ کو ایموشنلی بلیک میل کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی چیز اچھی بیچ رہا ہے تو آپ اس سے لے سکتے ہیں اور اس کی مدد کر سکتے ہیں، اس سے آپ کو بھی فائدہ ہو جائے گا اور اس کو بھی کوئی نہ کوئی بینیفٹ ہو جائے گا۔
اگر پاکستان میں ہر انٹرنیٹ یوزر اپنے اینڈ سے یہ کیمپین چلائے یا ہر یوٹیوبر اس پہ ایک ویڈیو بنائے کہ ہمیں اس رمضان بیکاری مافیا کو 1 روپے کا سکہ بھی نہیں دینا، تو آپ یقین کریں کہ یہ آدھے ہو جائیں گے، آدھے کا یہ پورے پاکستان سے بالکل ہی ختم ہو جائیں گے۔ آئی ہوپ کہ اس چھوٹی سی ویڈیو کے ذریعے میں اپنا پیغام آپ تک پہنچا سکا ہوں گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو کائنڈلی اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔